اپنا مسئلہ بیان کیا. تین باتیں سید نے عطا کی ہیں. خود میں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ تین باتیں بہت پرانی ہیں، نئی بات کوئی بھی نہیں ہے. البتہ ہم بھول جاتے ہیں، مشکل میں تو عمل کرتے ہیں اور جب آسانی پیدا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. صبح کی نماز کے بعد تین عمل ہیں، اور روز آپ انتظار کرتے تھے اور ایک ایسی آیت پڑھ دوں کہ اگر کوئی فقیر ہو تو مستغنی ہو جائے. مستغنی یعنی غنی سے بھی بلند ہو جائے، وہ غنی کا بھی محتاج نہ رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسی کون سی آیت ہے؟ اور یہ آیت آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیات کی تعداد کل 111 ہے، اور آخری آیت یعنی 111 نمبر کی آیت ہے. اگر اس آیت کو انسان تلاوت کرے کسی وقت میں بھی، قل اتخذ اللہ، حبیب کہیے اپنے رب کی شان کو بیان کرتے ہوئے خدا کی حمد کے ساتھ کہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد درود نہیں پڑھا جاتا، تکبیر کہی جاتی ہے. اور یہ حکم ہے، جب آپ یہ سنیں کسی بھی دعا کے اندر، کسی بھی آیت کی تلاوت کے درمیان، تو اس کے بعد تکبیر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور وہ اللہ کی بڑائی کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے بیان کرنے کا حق ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہی. اگر یہ آیت تلاوت کی جائے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، اس کے بعد تکبیر پڑھی جائے، تو عارفین کہتے ہیں کہ خدا اس کی برکت سے اتنا عطا کرے کہ غربت ختم ہوگی اور بے نیازی شروع ہو جائے گی. کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی فیگر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو، مگر ہمارے یہاں تو جب تک آپ کو بتائیں نہیں تب تک آپ کا اطمینان نہیں ہوتا. تو یا تو اتنا پڑھ لیجئے جتنی پریشانی ہے، اور اگر اس کا فیصلہ آپ نہ کر سکیں تو جو نمبر آیت کا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آیت نمبر 110 اگر ملا کے پڑھ لی جائے تو 2 معصومین کی روایت ہے، رسول خدا کی، مولا کائنات کی، کہ پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو تو کبھی بھی تمہارا سامان چوری نہیں ہوگا. یعنی اگر سیکیورٹی کے مسائل ہوں، پیسہ رکھا ہو یا اور الی آخر جو چھپا کر رکھا ہو اور چاہتے ہو کوئی نکال نہ لے، تو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیے. 2 معصومین کی سند ہے، رسول خدا مولا کائنات، آیت نمبر 110 اور 111. ایک اور آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں کہ نجف کے طالب علم تھے، یہ بہت زیادہ پریشان تھے. اخوان محمد صادق، انہوں نے توسل کیا مولا کائنات کے حرم میں، روئے پیٹے مولا کی بارگاہ میں، اپنے قیام گاہ پر گئے تو حالت خواب میں ایک صحرا کو دیکھا. صحرا میں خیمہ دیکھا بڑا لگا ہوا. جب خیمے کے اندر گئے تو امام زمانہ علیہ السلام موجود تھے اندر. اب فرض کر لیں ہم اور آپ میں سے کوئی جائے اگر امام سے مل لیں تو کیا مسئلہ بیان کریں گے؟ یہی نا، مولا نوکری کا مسئلہ ہے، مولا کاروبار کا مسئلہ ہے، مولا مکان کا مسئلہ ہے، مولا دکان تو کھولنی چل نہیں رہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ مولا کس سے بات کرنے کی اور کون سی بات ہے؟ میں بات کر رہا ہوں اپنے جیسوں کی. آپ تو بہت بلند ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب امام سے فریاد کی، امام نے ارشاد فرمایا سید ہمارے بیٹے باہر بیٹھے ہیں خیمے کے اندر، باہر والے میں، وہ چلے جاؤ. خواب کی حالت میں یہ باہر آئے، ایک اور خیمہ دیکھا، وہاں چلے گئے. وہاں سید سلطان آبادی کے نام سے سید محمد سلطان بیٹھے ہوئے تھے، نجف کے بڑے عالم تھے، اور یہ ان سے کم ملتے تھے.
نارمل یہ اس سے کم ملتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے دعا تعلیم دی، خواب سے آنکھ کھل گئی۔ اب یہ گئے خود سید سے ملنے، فزیکل اٹھنے کے بعد بالکل وہی منظر تھا خواب میں دیکھا تھا، سید بیٹھے تھے، اور جیسے ہی جا کے سلام کیا وہ مسکرائے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سید کو بھی معلوم ہے کہ میں ان کے پاس کیوں آیا ہوں۔ اپنا مسئلہ بیان کیا، 3 باتیں سید نے عطا کی ہیں، خود میں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ 3 باتیں بہت پرانی ہیں، نئی بات کوئی بھی نہیں ہے، البتہ ہم بھول جاتے ہیں، مشکل میں تو عمل کرتے ہیں اور جب آسانی پیدا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد 3 عمل ہیں۔ سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یا فتح پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور 70 ٹائم یا فتح ہو، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے، اوپنر، ایک کھولنے والے 70 مرتبہ یا فتح ہو صبح کی نماز کے بعد۔ اب سے مشکل خود صبح کی نماز ہے، قضا نہیں کرنی ہے، آدھا ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک توکلت اللہ علی الحی الذی لا یموت لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی آیت کو لیا آخر میں یہاں پر، اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ اور توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور اس کے بعد باقی پوری آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 صرف ایک لفظ قل نکالنے سے۔ ٹھیک، میں حوالہ دیتا ہوں تو آپ کو ہی مل جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، شیخ ابن فہد ہلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں ایک صبح کی نماز کی بات تعقیبات لکھی ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل الی آخر۔ پوری پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ حسبی من ہوا حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کانا مذ کنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہاں ملے گے سب؟ یہ تینوں ملیں گے آپ کو کتاب مفاتیح الجنان۔ کہاں؟ ایڈریس کیا ہے؟ مفاتیح الجنان میں صبح کی تعقیبات میں، نماز فجر کے بعد کی تعقیبات میں ملیں گے آپ کو۔ تینوں چیزیں لائن سے ملیں گی، ترتیب یاد رکھیے گا۔ پہلے 70 مرتبہ یا فتح ہو، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا الی آخر۔ اس کے بعد پھر وہ دعا جو طویل دعا ہے، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو نمبر اچھے ملیں گے، مگر خالی ترجمہ نہیں پڑھیے گا۔ اب یہ پھر کبھی بحث شروع کریں گے کہ ترجمے کی اہمیت اور عربی کی اہمیت میں کیا فرق۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔